الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ وهو خاتم النبیین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی النبی الامین اللہم صلی وسلم علی النبی الامین اللہم صلی وسلم علی النبی الامین۔ محتشم و محترم سامعین و ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پہ لب کشائی کرنی ہے وہ ہے ہر حاجت کا پورا ہونا۔ دوستو، ہر کوئی شخص دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ وہ اپنی جائز خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اکثر اپنی ان جائز خواہشات کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ آج کے دن جو وظیفہ اور جو طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ 100% گارنٹی کا ہے، انتہائی آسان عمل ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مقبول ترین عمل ہے۔ یہ ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے والا ہوں کہ اس کی دنیاوی ثمرات بھی ہیں اور اخروی ثمرات بھی ہیں۔ اس سے آپ کی دنیا کی خواہشات بھی پوری ہوں گی اور رب کائنات اور اللہ کا پیارا حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوگا۔ تو دوستو، یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے۔ سرکار نبی پاک سرور کائنات حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر درود شریف پڑھنا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی ایک برکت اور فضیلت اور فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ جس مقصد کے لیے آقا کریم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پڑھتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل و کرم کے صدقے وہ مقصد اس درود شریف کی برکت سے پوری فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، آج جو درود شریف میں آپ حضرات کو بتانے لگا ہوں وہ درود حاجت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس درود پاک کو پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ آپ کو جو ہے برکات ملیں گی۔ دوستو، جو وظائف آپ کو بیان کی جاتی ہیں، خصوصاً بالخصوص ہماری طرف سے جو وظائف آپ کو عطا کی جاتی ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہماری جو وظائف ہیں ان کی اجازت عام ہوتی ہے، ہر عام و خاص ان وظائف کو کر سکتا ہے۔ اگر کسی وظیفے کی اجازت عام نہ ہو تو وہ پھر ہم بتائیں گے کہ اس وظیفے کی اجازت عام نہیں ہے۔ ابھی تک جو وظائف ہم نے
بتائی ہیں اور جو بتا رہے ہیں ان تمام وظائف کی اجازت عام ہے، ہر کوئی خاص و عام اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وظائف کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں جو پہلے بھی میں نے بیان کی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ نماز روزے کا پابند ہونا ضروری ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کمائی حلال کی ہو۔ اگر یہ شرائط پوری ہیں تو اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ انتہائی آسان وظیفہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی کام کرتے سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کریں، دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی، آخرت میں بھی سعادتیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ جو درود پاک جو خاص حاجات کے لیے ہے اور جس کی برکت سے اللہ جل مجدہ آپ کی ہر حاجت کو پوری فرمائے گا، وہ درود پاک میں آپ حضرات کو بتانے لگا ہوں۔ یہ درود پاک آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ انت لہا اہل وہو لک اہل وبارک وسلم۔ یہ درود پاک ایک مرتبہ پھر میں دہرا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ انت لہا اہل وہو لک اہل وبارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ پھر تیسری دفعہ میں دہراتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ انت لہا اہل وہو لک اہل وبارک وسلم۔ ناظرین، اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، خصوصاً بالخصوص جمعے کی رات اور عشاء کی نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد اس درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں۔ ایک تعداد مختص کر لیں کہ اتنی تعداد میں نے پڑھنا ہے، جتنا آپ کو آسان ہو، 10 دفعہ، 20 دفعہ، 100 دفعہ، 50 دفعہ، 500 دفعہ، جتنی زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک تعداد معین کر لیں اور اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور جیسے ہی وہ اس درود پاک کو پڑھیں، بالفرض آج آپ نے شروع کیا تو کوشش کریں، یہ تو پوری زندگی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن یہ جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو آج شروع کیا تو کم از کم 40 دن تک، آج عشاء کی نماز کے بعد آپ نے شروع کیا، 100 دفعہ آپ نے پڑھا تو 40 دن تک آپ نے بلا ناغہ 100 دفعہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اور ہر روز درود پاک پڑھنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے دعا کرنا ہے کہ مولا کائنات میری اس خواہش کو، میری اس مراد کو، میری اس حاجت کو اپنے فضل و کرم کے صدقے اور حضور کے وسیلہ جلیلہ سے پوری فرما۔ انشاءاللہ العزیز میں 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کو یہ بات کرتا ہوں، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ان تمام باتوں پر اگر آپ نے عمل کیا تو ضرور بے ضرور آپ کی جو دلی خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ اگر وظیفہ پسند آیا ہے تو لوگوں کی بھلائی کے لیے اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کامنٹ باکس میں اپنی رائے بتا دیجیے، کہیں پر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو بھی کامنٹ باکس میں بتا دیجیے، ہم آپ کی بہتر رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی صغیرہ کبیرہ قصداً سہواً اول آخر ظاہر باطن سارے گناہ معاف فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔